اوکے جرمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ بسم اللہ پڑھا کریں ہر کام سے پہلے. جو بھی آپ کا ٹیسٹ ہو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں. جیسے بایوڈیٹا شیٹ فل کر رہے ہیں، او پی آئی کر رہے ہیں، ایس آر ٹی کر رہے ہیں، میری کہ ہر ایک پہ لہذا بسم اللہ، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کل 153 کا ذہن آیا تھا پی ایم اے سے، اس نے آپ کے ساتھ اس نے بات چیت کی تھی. وہ پھر بعد ہم نے ریکارڈ کر لی تھی، اور وہ بات چیت جو ہے وہ میں کل سن رہا تھا. وہ ہوپ فلی آج یا کل میں اس کو جو ہے وہ کر دوں گا، اپلوڈ کر دوں گا میں. ٹھیک ہے. تو پر اس میں مین 3 پوائنٹس، ظاہری بات ہے ہر آدمی کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. میں نے اس کو غور سے سنا تھا، اور جو پہلا پوائنٹ مین تھا، سائیکالوجیکل ٹیسٹ بہت اچھا ہونا چاہیے. بچپن سے ہمیں ٹیچرز بتاتے تھے کہ وہ سوال جو آپ کو سب سے اچھا آتا ہے وہ سب سے پہلے کریں. اگر آپ کو کوشچن پیپر میں سوال نمبر 5 سب سے اچھا آ رہا ہے تو وہ سب سے. اب ایٹ آئیسس بھی وی ڈونٹ ہیو دیٹ آپشن. یہاں پہ سوال نمبر 1 ہی ہے، اور وہ سوال نمبر 1 جو ہے وہ سائیکالوجسٹ ہی ہے. نارملی ہمارے لڑکوں کے سائیکالوجیکل ٹیسٹ بہت تگڑے ہوتے ہیں، اور وہ کل وہ آپ کو بتا رہا تھا یہ بات کہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ سب سے زیادہ ایمفیسائز سائیکالوجیکل ٹیسٹ پر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا گروپ پلاننگ شاید یہاں پہ ہفتے میں 10 دن میں ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، اور جو آپ ٹاسک اور آبسٹیکلز بھی کرتے ہیں وہ آپ کو کیسے کراتے ہیں وہ بھی سارا آپ کو آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے. تو سائیکالوجیکل ٹیسٹ جو ہے وہ کمال ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا پھر اس نے آپ کو بتایا تھا کہ، اور یہ میں نے بارہا بتایا، اور میں کل بڑا حیران ہوا جب وہ آپ لوگوں سے پوچھ رہا تھا اور آگے سے آپ لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب بغیرتیاں مار رہے تھے. یہ میں نے بہت پہلے کا کہا ہوا ہے کہ ہر آدمی اخبار سے روز کم از کم 1-2 اوپینینز، ایڈیٹوریلز، کالمز پڑھے، اور یہاں پہ کلاس کے بعد 5-6 لڑکوں کا گروپ بنائے، اور باہر بیٹھ کے ہر بندہ جو اس نے پڑھا ہے وہ بیان کرے. تو اس طرح ہر بندہ اگر 2-2 کالم بیان کرے گا تو ہوگا کیا کہ اگر 6 بندے بیٹھے ہیں تو 12 باتیں باہر نکل کے آ جائیں گی، اور پھر اس کے اوپر کراس کوشچننگ جو ہے وہ آپ لوگ کرے. ماشاءاللہ نہیں کرتے آپ. ٹھیک ہے. تیسرا اس نے کہا تھا کہ گروپ ٹاسک میں پروگریسو گروپ ٹاسک اور ہاف گروپ ٹاسک، یہ سارے کا سارا آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن کمانڈ ٹاسک سارا آپ کے پاس ہے. کمانڈ ٹاسک میں پتہ بھی آپ کے کہنے پہ ہلنا ہے، تو اس میں آپ اپنی ورث لازمی دکھائیں، اور کوشش کریں کہ خواہ وہ کمانڈ ٹاسک ہے، پروگریسو گروپ ٹاسک ہے، کوئی ایسا راستہ بنا ڈالیں کہ جس پہ لوگ چلیں، پھر آپ کو نمبر ملیں گے. جیسے وہ مجھے بتا رہا تھا عبداللہ کہ اس نے زین نے اس کو بتایا تھا کہ میں سب سے پہلے جا کے ہاف گروپ ریس کی 9 فٹ کی دیوار پہ چڑھ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہیں پہ رک کے میں لڑکے کھینچ رہا تھا. کہ آپ کوئی ایسا راستہ بنا ڈالیں کہ جس میں اگر آپ ادھر نہ بھی ہوں تو اس راستے کو اگر فالو کر کے لوگ آگے جا رہے ہیں اس طریقے کو، تو یہ آپ کے لیے بہت پلس پوائنٹ ہوگا. تو یہ سائیکالوجیکل ٹیسٹ تگڑا ہو. دوسرا آپ کی گروپ ڈسکشن اچھی ہو، وہ تب کہ جب آپ اخبار، اس کا طریقہ کار میں نے بھی بتایا ہوا اور وہ بھی کل آپ کو بتا رہا تھا. اور اخبار جو ہے وہ ایک اخبار پکڑیں، اس کو 1-2 دن پڑھیں، پھر اگلے دن ایک اور اخبار لے لیں، اور کوشش کریں ہر دفعہ اخبار کو بدلیں. اور بیٹر یہ ہے کہ ریڈ اٹ فرام دی پیپر. ٹھیک ہے کہ نہیں. کبھی دا نیوز لے لے، دا نیشن لے لے. ڈان کو میں اس لیے اتنا ریکمینڈ نہیں کرتا، اس کی انگریزی بڑی اوکھی ہے، باقیوں کی انگریزی تھوڑی ذرا سوکھی ہے. ٹھیک. تو آج جنٹلمین ہم کوشش کریں گے کہ ہم او پی آئی ٹیسٹ ڈسکس کر لیں، اور ایس آر ٹی ڈسکس کر لیں،
اور اسٹوری رائٹنگ ڈسکس کر لیں، اور سینٹینس میکنگ، اس میں انکمپلیٹ سینٹینسز اور ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ. ابھی تک ماشاءاللہ تقریباً کوئی 22 لڑکے اکیڈمی کے 155 میں ریکمینڈ ہو گئے ہیں، اور اس میں کون سے کتنے ہوئے ہیں یہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا. جس میں سے 15 جو ہیں وہ اکیڈمی کے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ جو لوگ ویڈیوز دیکھ کے ہوئے ہیں. 12 انہوں نے مجھے میسج کیے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا ایک کوئی بندہ تھا، اس کا پتہ نہیں نام تھا مجنو لیلا، وہ اس نے کمنٹ میں لکھا تھا کہ سر وہ یہ پیچھے 3 سے 7 والے میں ریکمینڈ ہوا ہے کہ سر، اور 1-2 ویڈیوز پہ اس نے کہا تھا. اب پرابلم یہ ہے آپ لوگوں میں ٹکاؤ نہیں ہے. کتنے لڑکے ایسے ہیں جو نوٹ ریکمینڈ ہو کر آئے، اور پھر جب دوبارہ کلاس میں آئے اور انہوں نے پوچھا کہ سر ہم کیا کریں کہ ہم ہو جائیں. ان کو میں نے کہا کہ یار 3 گھنٹے نا تم کلاس میں بیٹھا کرو، وہاں سے کوئی ایلفی ایسی لے آؤ کہ جس کا اثر 3 گھنٹے ہوتا ہو، اپنی کرسی پہ لا کے وہ ایلفی لگاؤ اور اس پہ بیٹھ جاؤ. اب 3 گھنٹے سے پہلے اٹھے تو پھر کپڑے پھٹ جائیں گے. 3 گھنٹے ختم ہو جائے، اس کا اثر ختم ہو جائے، اور پھر آپ اٹھ کے ٹکاؤ آپ لوگوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ٹکاؤ ادھر نہیں، ہر جگہ پہ نہیں ہے. مطلب کہ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کو میں نے پیچھے کہا تھا کہ 5 فروری کو آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے، پھر سنڈے کو میں نے نہیں دیکھی کسی نے، وہ سارا یوٹیوب پہ ریکارڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اسی کو دیکھنے کے لیے کل میں نے ایسے کیا کہ کل میں نے ایک ادھی ویڈیو جو تھی وہ میں نے پبلک نہیں کی، اس کو میں نے ہڈن رکھا، اور اس کا لنک صرف گروپ میں بھیجا. اور ابھی صبح اٹھ کے میں نے دیکھا صرف 16 بندوں نے دیکھی. یہ تو آپ کا طریقہ واردات ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب کہ گروپ میں جو بھی چیز میں بھیجوں، وہ جو کچھ بھی ہو، آپ کا کام ہے کہ اس کو آپ دیکھیں. صبر نہیں ہے آپ میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی جیسے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ سے میں کہوں کہ آپ ایسے ہی بیٹھے رہے 3 گھنٹے، کچھ بھی نہ کریں، بس بیٹھے رہیں، آپ سے نہیں بیٹھا جائے. اور یہ وہ کھیل وہاں پہ کھیلتے ہیں جب آپ کو انٹرویو کے لیے ویٹ کرواتے ہیں، نارمل انٹرویو کے لیے یا ری انٹرویو کے لیے. ٹھیک ہے، اس دن یہ چودھری بیٹھا ہوا ہے ادھر، مجھے کہتا سر وہ لڑکا ہے اس کا ری انٹرویو ہوا تھا وہاں BRB سے ہم مارے، تو کہتا بڑا خوش ہے، بڑا کانفیڈنٹ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا ہاں بھی ری انٹرویو کتنے عرصے کا ہوا تھا؟ کہتا سر 1.25 گھنٹے کا. میں نے اس کو بولا ادھر، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ری انٹرویو لمبا ہو گیا تو یہ نہیں کہ بندہ پکا فیل ہو گیا، لیکن پھر چانسز زیادہ فیل ہونے کے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ وہ جیسے وہ معاذ کا ہوا تھا، معاذ کا خانہ پوری ری انٹرویو ہوا تھا. اگر معاذ بھی مجھے پہلے بتاتا، جیسے میں نے گروپ میں پہلے کہہ دیا تھا یار معاذ کا ری انٹرویو، اگر معاذ بھی مجھے پہلے یہ بتا دیتا کہ آپ کا جو ری انٹرویو ہے وہ اگر وہ بھی اس کا بھی اگر لمبا ہوا ہوتا تو پھر کام خراب ہو جانا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ری لمبا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے، لیکن اس کو آپ نے ذہن میں وہاں رکھنا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ری لمبا ہو گیا تھا فیل ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاؤٹ پڑا ہوا ہے. اگر ڈپٹی یہ کہہ دے کہ بندہ پاس ہے پکا، تو گجرانوالے میں خاص کر یہ ہوتا ہے. اب وہ کون بتا رہا تھا، قصور کا لڑکا ریکمینڈ ہوا ہے اور اس کا ری بھی نہیں ہوا تھا. کل کوئی لڑکا، وہ کل یہاں پہ جو بٹ بیٹھا ہوا تھا وہ بتا رہا تھا، وہ کوہاٹ میں. لیکن گجرانوالہ میں ایک یہ پرمپرا ہے. لیکن پیچھے 2 لڑکے ہمارے ایسے ہیں جو گجرانوالہ سے، ایک وہ عبداللہ بٹ اور ایک حسن، ان دونوں کا بھی ری نہیں ہوا گجرانوالہ میں، اور یہ دونوں بھی ریکمینڈ ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن کئی دفعہ پریزیڈنٹ یہ کہہ دیتا ہے، گجرانوالہ کی یہ پرمپرا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار مجھے وہ ملوا دو. تو جو اگر آپ کا خانہ پوری ری انٹرویو ہو رہا ہے 5 منٹ کا 10 منٹ کا، جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ بس ایسا اگلا صرف دل پشوری کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ پکے پکے ریکمینڈ ہیں. ٹھیک ہے، ایک میرا بہت مشہور قول ہے کہ ISSB میں آپ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ نہیں رہتے. یہ بات آپ کو احد نے بھی آ کے ایک دفعہ بتائی تھی
کہ اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا یہاں اکیڈمی میں, اس کو وہ جانتا تھا, اور کہتا ہے کہ وہ یہاں پہ کچھ اور بڑا اچھا اس کا جگری تھا, مطلب ہیلو آئی تھی. کہتا سر جب وہ آئی ایس پی میں گیا تو میں تو اس کو پہچان ہی نہیں سکا کہ وہ کون تھا, کیونکہ ہی ہیڈ چینجڈ. تو چینج ویسے اچھی ہوتی ہے, آئی ایس پی میں نہیں ہوتی. مین کہ آپ کے ساتھ اگر آپ کا کوئی دوست جائے گم ہو کے, غائب ہو کے, 4 دن آپ کے ساتھ رہے, اور اس کے بعد جب باہر نکلے اور آپ اس سے پوچھا جائے کہ یار یہ جو آپ کا دوست تھا یہ یہی تھا, وہ کہ نہیں تھا. اب یہ دیکھو یہ ضیاء میں بھی ٹکاؤ نہیں ہے. عبداللہ کدھر ہے؟ ہاں, یہ دونوں جو ہے نا, یہ دونوں بغیر ٹکاؤ والی قوم ہیں. یہ ان کے بارے میں بھی میں نے کہا ہوا ہے ان کو, جب یہ پہلے نوٹ ریکمینڈ ہو کے آئے تھے 153 میں نے کہا تھا یار تم ٹک کے بیٹھتے نہیں, ٹھیک ہے, آپ کا کام ہے وہ. میں نے آپ کو بتایا تھا شعر, مجھے تو بڑے عرصے بعد پتا چلا, میں نے اپنی مسز کو بتایا, میں نے کہا بڑا تگڑا شعر ایک ملا ہے, اس کو میں نے سنایا, اس نے کہا یہ تو بہت پرانا ہے. پرانا مطلب غالب کا لکھا ہوا تھا, لیکن میری نظر کے سامنے پہلے آیا, اور وہ آپ کے حساب سے بڑا کمال شعر ہے کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. ٹھیک ہے, آپ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے. تذبذب کا میں نے آپ کو ایک اور مثال دی تھی ایک لڑکے کی, اس کو انہوں نے ری انٹرویو کے لیے 6 گھنٹے 3 لڑکوں کو روکا ری انٹرویو کے لیے 6 آورز, اور آئے اور اس نے اینڈ پہ کہا ہاں جی آپ کا نام یہ فلاں فلاں, ٹھیک ہے جی جائیں. اور ان میں سے 2 نے وہاں بڑی باتیں کی, یار یہ کیا طریقہ ہے اتنی بٹھا کے پھر چھوڑ رہے ہیں یہ وہ. جو ہمارا بندہ تھا وہ بالکل ریلیکس, اور اس نے مجھے جب آ کے یہ واقعہ سنایا, میں کہا پتر تو ریکمینڈ دونوں نوٹ ریکمینڈ. کہتا نہیں سر وہ مجھ سے اچھے تھے. میں کہا ہوں گے اس کو چھوڑو دو. اور دوسرا وہ آپ زین آپ کو بتا تھا کل, وہ میں زین کی سن کے میری عزت تھوڑی اور بڑھ گئی. پہلے شاید اس نے مجھے نہیں بتائی تھی یہ بات کہ اس کے گروپ میں ایک MCJ ایک ملٹری کالج جیلم کا بھی لڑکا تھا. چلو بند کرو.